دوستوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جانیں گے دجال کیسے آئے گا اور قیامت کیسے ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2240۔ نوس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو آواز کو بلند اور پست کیا، ایک حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینہ کی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے۔ جب بعد میں پھر آپ کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا اور فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے درمیان ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ رہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ جانشین ہے۔ دجال گھنگھریالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، تو ان میں اسے عبدالعزیز بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، پس تم میں سے جو شخص اسے پا لے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت پڑھ لے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بتائیے وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا۔ آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی، ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا، اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانہ شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا، پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے بابلدین کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔
उसी हालत में अल्लाह ताला जितना चाहेगा ईसा अलैहिस्सलाम ठहरेंगे, फिर अल्लाह ताला उनके पास वही भेजेगा कि मेरे बंदों को तौर की तरफ ले जाओ, इसलिए कि मैंने कुछ ऐसे बंदे उतारे हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताब नहीं है। अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और वो वैसे ही होंगे जैसा अल्लाह ताला ने कहा है। मनकल हदब यंसलून, हर बुलंदी से फैल पड़ेंगे। अल-अंबिया 96 उनका पहला गिरोह शाम की बहीरा तबरिया नामी झील से गुजरेगा और उसका तमाम पानी पी जाएगा, फिर उससे उनका दूसरा गिरोह गुजरेगा तो कहेगा इसमें कभी पानी था ही नहीं, फिर वो लोग चलते रहेंगे यहाँ तक कि जबल बैतुल मक़दस तक पहुँचेंगे तो कहेंगे हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। चुनाचे वो लोग आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे, चुनाचे अल्लाह ताला उनको खून से सुर्ख करके उनके पास वापस कर देगा। इस अरसे में ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और उनके साथी घिरे रहेंगे, यहाँ तक कि शदीद कहतसाली की वजह से उस वक्त बेल की एक सरी उनके लिए तुम्हारे 100 दीनार से बेहतर मालूम होगी, चीज़ें इस कदर महंगी होंगी। फिर ईसा बिन मरियम और उनके साथी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, तो अल्लाह ताला याजूज व माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा, जिससे वो सब दफता एक जान की तरह मर जाएंगे। ईसा और उनके साथी पहाड़ से उतरेंगे तो एक बालशत भी ऐसी जगह न होगी जो उनकी लाशों की गंदगी, सख्त बदबू और खून से भरी हुई न हो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे और अल्लाह ताला ऐसे बड़े परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनी बख्ती ऊँटों की गर्दनों की तरह होंगी, वो लाशों को उठाकर गुड्डों में फेंक देंगे। मुसलमान उनके कमान, तीर और तरकश से 7 साल तक ईंधन जलाएंगे। 4 फिर अल्लाह ताला उन पर ऐसी बारिश बरसाएगा जिसे कोई कच्चा और पका घर नहीं रोक पाएगा। ये बारिश ज़मीन को धो देगी और उसे आईना की तरह साफ शफ़ाफ कर देगी। फिर ज़मीन से कहा जाएगा अपना फल निकाल और अपनी बरकत वापस ला, चुनाचे इस वक्त एक अनार एक जमात के लिए काफ़ी होगा, उसके छिलके से ये जमात साया हासिल करेगी, और दूध में ऐसी बरकत होगी कि लोगों की एक बड़ी जमात के लिए एक दूध देने वाली ओंटनी काफ़ी होगी, और दूध देने वाली एक गाय लोगों के एक कबीले को काफ़ी होगी, और दूध देने वाली एक बकरी लोगों में से एक घराने को काफ़ी होगी। लोग उसी हाल में कई सालों तक रहेंगे कि अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा जो सारे मोमिनों की रूह कब्ज़ा कर लेगी और बाकी लोग गधों की तरह खुलेआम ज़िना करेंगे, फिर इन्हीं लोगों पर क़यामत होगी। 5 इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न सही गरीब है। 2 हम उसे सिर्फ अबदाल रहमान यजीद बिन जाबिर की रिवायत से जानते हैं।